بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 19 ہے، جو سابقہ لیکچر کی طرح ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر ہم نے تثنیہ مذکر بنایا تھا اور یہاں پر ہم تثنیہ مؤنث بنائیں گے، یعنی مفرد سے تثنیہ بنانا۔ مثال کے طور پر وہاں پر ہم نے پڑھا تھا انا طالبن، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں انا بنتن، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ انا متکلم مفرد چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے میں۔ اب میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں۔ لڑکی بھی کہہ سکتی ہے انا بنتن، لڑکا بھی کہہ سکتا ہے انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہم نے دوسرا جملہ ایڈ کر دیا ہذہ بنتن، ہذہ بنتن، انا بنتن ہذہ بنتن، میں لڑکی ہوں اور یہ لڑکی ہے۔ اب یہ دونوں بتانا چاہتی ہیں کہ ہم دونوں لڑکیاں ہیں، ہم دونوں لڑکیاں ہیں۔ تو عربی زبان میں ہم کا ترجمہ نحنو سے ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ ہم اس طرح بنائیں گے نحنو بنتانی، بنتانی میں الف نون کا اضافہ، جیسا ہم نے وہاں پر کتابن سے کتابانی بنایا تھا، الف نون تثنیہ کی علامت ہے۔ تو یہاں پر ہم نے نحنو بنتانی جملہ بنایا، ان دو جملوں کو ایک جملے میں ہم نے پرو دیا۔ اسی طرح یہ نحنو جو ہے تثنیہ کے لیے جس طرح آتا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں نحنو بناتن، بنات کہتے ہیں بنت کی جمع، بہت ساری لڑکیاں، اس کو نہ بھولیے گا۔ نحنو یہ ضمیر تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے دونوں کے لیے یکساں آتا ہے، یکساں استعمال ہوتا ہے۔ آئیے دوسری مثال کی طرف۔ یہاں پر انتی بنتن، آپ لڑکی ہیں۔ انتی سے دیکھو نیچے اس کے زیر ہے، تا کے نیچے، اگر یہ ہوتا انتا تو اس سے مخاطب مذکر مراد ہوتا، جس طرح ہم نے پڑھا انتا طالبن، انتا طالبن، انتما طالبانی۔ اب یہاں پر ہے انتی بنتن، انتی بنتن، دونوں کو اگر ہم ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں لڑکیاں ہیں تو ہم کہیں گے انتما، انتما بنتانی۔ تیسری مثال سمجھیے گا، ہی طالبتن، ہم نے پڑھا تھا انا انتی ہی کو، یہ دیکھیں ہم نے انا کو پڑھا تھا پہلے، انتی کو بھی اور ہی کو بھی پڑھا تھا شروع میں۔ اب ہم مفرد سے تثنیہ بنانے جا رہے ہیں، تو ہمارا تثنیہ یہاں پر بنتا ہے تینوں جملوں میں۔ درمیان میں یہ جو آ رہا ہے یہ تو ویسے اس میں اشارہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا، بتانے کے لیے کہ دونوں کو ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ہی طالبتن، وہ جو غائب ہے وہ لڑکی ہے۔ تلک طالبتن، تلک کس کے لیے آتا ہے؟ بعید اور دور کے لیے، وہ لڑکی ہے۔ دونوں کو ملا کر ہم پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھیں گے ہما طالبتانی، وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ آئیے ذرا اس کا خلاصہ مذکر اور مؤنث دونوں کا ہم پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات نے اس مثال کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ وہ کچھ اس طرح، انا کا ترجمہ ہے میں، انتا کا ترجمہ ہے آپ۔ اب ہم دونوں ملا کر کیا ہوئے؟ ہم ہوئے۔ ہم کا ترجمہ ہوتا ہے نحنو سے۔ ہم دونوں کیا ہیں؟ ولدانی، ہم دونوں لڑکے ہیں۔ اور ہم اگر بہت سارے ہیں تو نحنو اولاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نحنو تثنیہ اور تثنیہ سے زیادہ، یعنی دو اور دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متکلم کے لیے، متکلم کے لیے، یہ نہ بھولیے گا، متکلم۔ اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا۔ یہ میں نے تمام خاکہ ایک ساتھ بنایا ہے، تمام جو ضمائر ہم نے پڑھے ہیں۔ اب جمع باقی ہے، تو جمع کی مثالیں اور جمع کے بارے میں جو لیکچر بنیں گے وہ بعد میں آنے والے ہیں۔
فی الحال ہم نے مفرد اور تثنیہ کو سمجھنا ہے۔ آگے دیکھیے انتا انتا، انتا ولدن انتا ولدن، آپ لڑکے ہیں آپ لڑکے ہیں، دونوں کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہوگا تو ہم پڑھیں گے انتما ولدانی، آپ دونوں لڑکے ہیں۔ اسی طرح انتی انتی، انتی بنتن انتی بنتن، آپ لڑکی ہیں آپ بھی لڑکی ہیں، دونوں کو ملانا ہے تو انتما بنتانی۔ تو یہاں پر انتما دونوں کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر سامنے والے دو لڑکیاں ہیں تو آپ نے انتما بنتانی کہنا ہے، انتما بنتانی۔ اس کے بعد دیکھیں ہیا ہے وہ ایک غائبہ، ہیا وہ ایک دونوں کو ملائیں گے، ہما کا ہم ضمیر استعمال کریں گے، ہما بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ اسی طرح ہوا اور ہوا مذکر کے لیے ہما ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں، تو ہم اس کو ضرور ریپیٹ کریں، استعمال کریں۔ ان دونوں کو ملانے کے بعد ہما بنتا ہے، ہوا کو ملانے کے بعد بھی ہما بنتا ہے۔ یہاں بھی ہما دونوں یکساں ہیں، مذکر تثنیہ غائب کے لیے اور مذکر مؤنث غائب کے لیے۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم تمرین اور مشق بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم درس کو مکمل کریں، آئیے کتاب کی طرف اور وہاں پر ہم یہ دروس سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے انا، انا میں، نحنو ہم، انتی آپ ایک لڑکی، انتما آپ دونوں لڑکے یا آپ دونوں لڑکیاں۔ مثال سے سمجھیں، انتی بنتن آپ لڑکی ہیں، و انتی بنتن اور آپ بھی لڑکی ہیں، انتما بنتانی اس کو انتما کر دیا کہ آپ دونوں لڑکیاں ہیں، ہی بنتن وہ ایک لڑکی ہے، و تلک بنتن وہ بھی ایک لڑکی ہے، دونوں کو ملایا ہما بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ اب سوال کے ساتھ من انتما تم دونوں، انتما تم دونوں، انتی نہیں، اگر انتی ہوتا تو ایک مراد لیا جاتا، من انتما آپ دونوں کون ہیں، نحنو بنتانی ہم دونوں، نحنو کو سمجھ لیا، نحنو بنتانی ہم دونوں لڑکیاں ہیں، من ہما وہ دونوں کون ہیں، ہما بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ اب سوال بنا دیا حل انتما کیا تم دونوں، مسلمتانی، مسلمتانی میں تا دیکھ رہے ہیں یہ مؤنث کی علامت ہے، اگر مذکر سے پوچھنا ہو تو ہم کہیں گے حل انتما مسلمانی، مسلمانی، اب مؤنث ہے سامنے والی لڑکی ہے، مسلمتانی تم دونوں مسلمان ہو، نعم جی ہاں، نحن مسلمتانی نحن کا استعمال ہو چکا، حل ہما وہ دونوں، حل ہیا کا استعمال ہوتا تو پتہ چلتا کہ ایک لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، حل ہما کیا وہ دونوں، مصریتانی مصر سے تعلق رکھتی ہیں، لا نہیں، بل ہما بلکہ وہ دونوں، پاکستانیتانی پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، من انتما، من انتا، من انتی، من انتما تم دونوں کون ہو، نحن فاطمۃ و زینب۔ امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔